جہنم سے بچانا ہے اور جنت میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے، تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے دو کام بھی کرنا ہے۔ جہنم سے بچانے کا مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور جنت میں داخل کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ان اعمال کی طرف لے جانا یا دینی وہ امور پر عمل کرنا جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس اوامر کو بجا لانا، یعنی نواہی سے اجتناب، اوامر پر عمل کرنا، یہ ہے کامیاب مومن کی نشانی۔ فقد فاز، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ کامیاب انسان کی زندگی کے سلسلے میں قرآن نے ایک لسٹ تیار کی ہے۔ آئیے اس لسٹ کو میں آپ کو بتاتا ہوں، کس کو کامیاب کہا اللہ نے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ لیجئے، یہ کامیاب لوگوں کی پوری ایک لسٹ بتا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کامیاب انسان کون ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ مومن کامیاب ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن وہ مانتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں لیکن یقین ہے، جہنم کو دیکھا نہیں لیکن ڈرتے ہیں۔ یہ غیب پر یقین رکھنے والے، غیب پر ایمان رکھنے والے، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں۔ تھوڑا سا پنکھا ادھر کریے، ہلکا سا، بول ہم رہے ہیں، ہوا دوسرے کھا رہے ہیں، واہ صاحب۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اب اتنا بھی نہیں کہ مائک میں کھڑ کرے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں پر۔ فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن ایمان ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن ایمان ہے۔ جنت کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے، جہنم کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے۔ تو جو غیب پر چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ نے کہیں نہیں کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہا نماز قائم کرو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور نماز کا قیام کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت کی اوپر فرض کی گئی ہے، جو اس کا وقت ہے اس وقت میں نماز پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے اچھا اور افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ یہ ہے نماز کا قیام، نماز کو قائم کرنا۔ تو کامیاب کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، جو مال و دولت سے ہم نے ان کو نوازا ہے، جو ہماری راہ میں، اللہ کی راہ میں جو اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ بھی کامیاب ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن، جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں ہم نے اتاری تھیں، تورات، زبور، انجیل، جو پہلے کتابیں اتاری، جو ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور قیامت کے دن پر یقین ہے کہ ہاں ایک دن آئے گا، ڈے آف ججمنٹ،
فیصلے کا دن جہاں ہمارے اچھے اور برے کرتوت اور اچھے عملوں کا اور برے کرتوتوں کا ہمیں پورا بدلہ دیا جائے گا. اچھے عمل کیے تو جزا اور برے اعمال کیے تو اس کی سزا ہمیں ملے گی. اور ایک دن ایسا آئے گا اور اس کو ہم قیامت کا دن ڈے آف ججمنٹ پرلے یا مہا پرلے کے نام سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں. ایک دن آئے گا جو اس کو یقین رکھتے ہیں کہ ہاں قیامت کا دن آئے گا. اتنی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا جو ان چیزوں کو مانتے ہیں, ان پر ایمان رکھتے ہیں, یہ کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کی زندگی گزاریں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں. یہی لوگ کامیاب ہیں. غور کیجئے, اللہ نے کہا جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے. اور یہاں کامیاب کس کو کہا ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر, جو نماز قائم کرتے ہیں, جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں, جو قرآن اور قرآن سے پہلے نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, جو قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہیں, یہ لوگ کامیاب ہیں. یعنی یہ لوگ جنتی ہیں, یہ لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں. یہ ہے کامیاب انسانوں کی, مسلمانوں کی, مومنوں کی ایک لسٹ. اللہ رب العالمین نے 18ویں پارے کے اندر بھی کامیاب مومن کی ایک لسٹ بتائی ہے. قد افلح المومنون, وہ مومن کامیاب ہو گئے. کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. کوے کی چونچیں مارنے والی نماز نہیں پڑھتے بلکہ خشوع اور خضوع برتتے ہیں. بہت اطمینان کے ساتھ رکوع اچھا, قیام اچھا, سجدہ اچھا, دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا, وہ جلسہ استراحت وہ اچھا, رکوع کے بعد اٹھ کر ایک دم سجدے میں نہ جانا بلکہ قومے میں اچھی طریقے سے کھڑا ہونا, اچھے الفاظ نکالنا, آیتیں صحیح سے پڑھنا, قرآن اور جو اللہ کے رسول نے دعائیں بتائی ہیں ان کو ٹھہر کر اس کی تلاوت کرنا. یہ ہے نماز کا خشوع اور خضوع. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, جو ہر لغو کام سے, ہر برے اور بیہودہ کام سے دور رہتے ہیں. بیہودہ کاموں کی پوری ایک لسٹ ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں. ہر وہ کام جس کام کے کرنے پر گناہ ہو وہ کام لغو ہے, وہ کام بیہودہ ہے. اللہ نے بہت سے کاموں کو گنایا نہیں ہے, صرف لغو کہہ کر یہ اشارہ کر دیا ہے. ہر وہ کام جس کام کے کرنے پر گناہ ہو وہ لغو ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, جو ہر لغو, ہر بیہودہ کام سے اعراض کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں, غریبوں کا, مسکینوں کا پورا حق ادا کرتے ہیں. اس میں سے ایک درہم, ایک اشرفی, ایک روپیہ, ایک پیسہ بھی بچا کر نہیں رکھتے, جو زکوٰۃ کی پوری ادائیگی کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو اپنی سطر کی, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. بہت باریک کپڑے نہیں پہنتے جس سے ان کا سطر نمایاں ہو, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا مطلب وہ اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کہیں اور منہ نہیں مارتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے, اس لیے کہ اپنی بیوی اور لونڈی کے پاس جانے میں کوئی ملامت نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك, بیوی کو چھوڑ کر جو کہیں اور اپنی شرمگاہ کا استعمال کرتا ہے اور اس سے حفاظت نہیں کرتا ہے, اولئک هم العادون, یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں, یہی لوگ سرکشی کرنے والے ہیں, یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں.
فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے، گندی جگہ جاتا ہے، گندی جگہ منہ مارتا ہے، فرمایا وراء ذلك فاولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنے والے ہیں، یہی لوگ ایک لمٹ، ایک باؤنڈری اللہ نے متعین کر دی ہے، اس باؤنڈری کو توڑنے والے، اس دیوار کو منہدم کرنے والے ہیں، اس دیوار کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اور جو اپنے عہد و پیمان وعدے کے پورے پکے ہیں، عہد و پیمان کی رعایت برتتے ہیں، اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں، اپنے زبان پر کھڑے اترتے ہیں، اپنی زبان کے پکے ہیں، اپنے وعدے اور عہد کے پابند ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی محافظت برتتے ہیں۔ پوری ایک لسٹ بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، جنت الفردوس کے حقدار ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کامیاب انسان جنتی انسان ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کامیاب کی انسان کی پوری ایک لسٹ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ یہ ہیں کامیاب لوگ، یہ تو قرآن سے میں نے بتایا، قرآن سے بتایا۔ آئیے حدیثوں میں کامیاب انسان کس کو کہا گیا ہے؟ حدیث میں جنتی انسان کس کو کہا گیا ہے؟ آئیے پہلا عمل بتاتے ہیں آپ کو۔ ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ۔ تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا، آج ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، ایک تو ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے اچھا وضو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں کہہ دیں، جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا۔ وضو کہہ دینا کافی تھا، لیکن اچھا وضو یہ کیا ہے؟ ایک وضو وہ ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی، جرجی صاحب مسجد کے وضو خانے پہ بیٹھ کے وضو بنا رہے ہیں، ایک آدمی آیا وضو بنانے لگا، مولانا ہاں کتنی رکعت ہو گئی؟ صاحب 2 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ 2 ہو گئی؟ اب وہ بیٹھے جلدی سے مارا اور گیا، اب اور نہ چھوٹ جائے، 2 چھوٹ گئی، اب ایک بھی نہ چھوٹے، جلدی سے مارا کرتا ایک دم بھاگا، اللہ، اس ڈر سے کہ چاروں ختم نہ ہو جائیں الٹا سیدھا وضو بنا کے چلا گیا۔ ایسے وضو پر عذاب ہے۔ اچھا وضو کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے، اور آج میں آپ کو بتا دوں تقریباً 90% لوگ بلکہ 95% لوگ غلط وضو بنا رہے ہیں۔ آئیے وضو کیا ہے؟ داہنے ہاتھ پر پانی لیجئے، ایک چلو ایسے لوٹا الٹا، اور اس سے پھر آپ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں گے، اور داہنے ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایسے ڈالیں گے۔ آپ بتائیے کس کو دکھاؤں؟ یہ موبائل اتنے اونچے اونچے لگے ہیں بیچارے، یہاں کے لوگ کیسے دیکھیں؟ یہ ہاتھ دھویا یہ، اور اس کے بعد میں
پھر یہ انگلی داہنی ایسے لے کے یہ، پھر یہ، ابھی ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ پانی لیجئے، پھر اس کو ایسے ملیے، اور پھر دائیں ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کے اندر اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ڈال کے خلال کی، یہ 3 بار۔ اب کیا کرنا ہے؟ پھر ایک چلو پانی لیجئے، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں، اور ناک میں خوب چڑھانا ہے، آدھا منہ میں۔ شروع میں بھی عادت ڈالو گے تو پورا اندر چلا جائے گا نہیں، لیکن 2-4 دن کرو گے تو عادت بن جائے گی، کریے۔ آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں چڑھائیے۔ اب داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانت کو رگڑیے، اور بائیں ہاتھ کی اس انگوٹھے اور اس انگلی کو ناک میں ڈالیے ایسے، پھر انگوٹھے سے یہ نتھنا دبائیے اور ناک جھاڑیے ایسے، میں زور سے نہیں کروں گا نہیں تو یہی نکل جائے گی، ایسے۔ پھر اس انگلی سے یہ پکڑیے، پھر اس کو جھاڑیے، پھر دونوں سے ایسے کر کے ناک کو جھاڑیے، یہ پہلی بار۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا لیجئے، آدھا منہ میں آدھا ناک میں۔ معاف کیجئے گا بڑی ہی معذرت کے ساتھ، جو لوگ 3 بار کلا کر کے الگ سے پھر ناک کے لیے 3 بار الگ سے پانی لیتے ہیں، وہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک ہی چلو پانی میں آدھا منہ میں لینا ہے اور آدھا ناک میں لینا ہے، اور ناک میں خوب تیز چڑھانا ہے، لیکن روزے کی حالت میں تیز نہیں چڑھانا ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ ہو یا آپ روزے سے ہو تو بس ایسے، بس زیادہ تیز نہیں تو حلق میں چلا جائے گا، لیکن روزے سے نہیں ہو تو آپ کو خوب چڑھانا ہے، ایسے ایسے کرنا۔ یہ اچھی طریقے سے وضو میں یہ شامل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ 3 بار کلا کرتے ہیں پھر 3 بار ناک میں پانی الگ سے ڈالتے ہوئے ان کا وضو نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ 3 بار کلا کرو پھر 3 بار پانی ناک میں الگ سے لو، وہ حدیث ضعیف ہے جس میں آیا ہے۔ لیکن جن حدیثوں میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا؟ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْسَرَ، وہ ایک ہی جملہ ہے، آپ نے 3 بار کلا کی اور ناک میں پانی ڈالا، یہ نہیں کہا کلا کی پھر الگ سے پانی لیا، یہ نہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ہے آپ نے 3 بار کلا کیا اور ناک میں پانی لیا، یعنی ایک ہی چلو میں 3 بار کلا بھی ہوئی اور آدھے چلو کو ناک میں لے گئے، یہ حدیث صحیح ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے۔ تو جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، اب سر کا مسح کیسے ہوگا؟ دونوں ہاتھوں کو تر کیجیے اور سر کو ایسے یہاں سے پیشانی کے یہاں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو لے جائیے۔ اب جو سلمان خان کی طرح ہیرو بنے ہوں وہ غور سے سنیں، وہ ایسے کر لیتے ہیں تاکہ وہ مانگ خراب نہ ہو جائے۔ تو اپنے مانگ کے چکر میں اپنا وضو خراب کر رہا ہے۔ پورا سر کا مسح کرنا ہے اور دبا کے ایسے یہ، اور جہاں تکیہ لگاتے ہیں یہاں تک ہاتھ کو لے جانا ہے، یا یہ یہاں تک، اور پھر یہاں سے اسی ہاتھ کو واپس لانا ہے، یہ بس۔ اور پھر اسی انگلی کو یہ اور یہ دونوں ہاتھ کی الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالیں اور اسی طریقے سے کان کے اندر اس کو گھمائیں۔ کان کے اندر راستہ خود بنا ہوا ہے، جب آپ انگلی سے ایسے ایسے کرو گے تو آپ کو آپ کی انگلیاں کان کا راستہ اپنے آپ تلاش کر لیں گی، اور اس طریقے سے یہاں آئیے اور ان دونوں انگوٹھے یہ اس کو لا کر آپ کو یہ کرنا ہے، یہ ہے کان کا سر کا مسح۔ سر کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینے کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ ایک ہی ہاتھ کے پانی سے سر کا بھی مسح کرنا ہے اور کان میں انگلی بھی ڈالنا ہے، چاہے سر کا مسح کرنے کے بعد انگلی میں پانی رہے یا نہ رہے، لیکن انہی انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر آپ کو کان کا مسح کرنا ہے اور دونوں انگوٹھے سے کان کے اوپر حصے پر آپ کو گھمانا ہے۔ یہ اچھے وضو میں شامل ہے۔ ما منکم من احد یتوضؤ، ہو گئی آپ کی تقریر کامیاب۔
اس کے بعد میں ایک بھی لفظ نہ بولوں، پھر بھی جلسہ کامیاب، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو۔ میں نے اسی لیے کہا کہ 95% لوگ غلط وضو بناتے ہیں۔ جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو معاف کیجیے گا نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اور کل سے اب ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اب ایسا اب یہاں سے جانے کے بعد تو بھول جائیں گے، یاد ہی نہیں رہے گا۔ ہم جلسہ سننے آتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، اور وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ پوری تقریر میں کچھ مت سیکھیے، بس آپ اپنا پہلا وضو صحیح بنا لیجئے۔ بس کل سے جب آپ وضو بنائیں تو صحیح سے وضو بنائیں۔ تو ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء، تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، ثم قال، جس نے یہ دعا پڑھ لی، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس وضو کے بعد کی اتنی ہی دعا ہے، مسلم شریف کی حدیث کے اندر اتنی ہی دعا ہے، اور لمبی دعا بھی ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی الفاظ ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ حسن روایت کے ساتھ امام ترمذی نے اس کو سنن ترمذی کے اندر بیان کیا ہے، اپنی ترمذی کے اندر نقل کیا، وہ حدیث صحیح ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، پڑھنا جائز ہے، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن اگر کوئی اتنی لمبی دعا نہیں پڑھتا ہے، صرف اتنی پڑھ لے کافی ہے، کافی ہے۔ یاد ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں پڑھتا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف اتنی دعا پڑھ لے تو کافی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث میں وضو کی اتنی ہی دعا آئی ہے، جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لی، کامیابی کیسی ملے گی؟ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے اللہ تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ قیامت کے دن 8 دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے اللہ کے نیک بندے، تیرے لیے 8 دروازے کھلے ہیں، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا۔ جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں اس سے زیادہ کامیاب مومن کوئی ہو سکتا ہے، لیکن وضو اچھی طریقے سے بنانا پڑے گا، وہ والا نہیں مارا ہوں۔ اچھے وضو میں ایک چیز اور شامل ہے، کیا ہے؟ 3 بار جب ہم چہرہ دھل لیں، سنیے، 3 بار ایسے کر کے چہرہ جب دھل لیں تو 3 بار چہرہ دھلنے کے بعد پھر 1 چلو پانی لے کر الگ سے 1 چلو پانی لے کر داڑھی میں ایسے ڈالیں اور پھر ایسے کریں، یہ داڑھی کا کھلال یہ ایسے، یہ الگ سے 1 چلو پانی لے کر 3 بار چہرہ دھلنے کے بعد پھر 1 چلو پانی لے کر داڑھی میں ڈال کے ایسے ایسے یہ داڑھی کا خلال کریں، لیکن داڑھی کا خلال وہ کریں گے جن کی داڑھی ہے۔ اور جو بیچ والے بنے بیٹھے ہیں ان سے تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ تو بیچارے 1 چلو لیں گے، کس کا خلال کریں گے؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے جب رات میں سوتے ہوں گے، بیوی ادھر سو رہی ہے، مرد ادھر سو رہا، بچہ بیچارہ ادھر ہے، اب رات میں اگر بچے کو ماں کے دودھ پینے کی ضرورت پڑ جائے تو بیچارہ ہاتھ مار کے دیکھ رہا تو دونوں کے گال چکنے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باپ ہی کو اماں سمجھ بیٹھے۔ تو خیر اب داڑھی کے اوپر ایک مستقل ایک موضوع ہے، وہ کبھی بعد میں بتاؤں گا، وہ مستقل ایک موضوع ہے، داڑھی پہ جاؤں گا تو رات گزرے گی اور پھر جو ہم بولنا چاہتے ہیں وہ بول نہیں پائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں اور پورا انڈیا گھوم کے ہم دیکھ رہے ہیں، آج کل داڑھی بھی ایک فیشن نکلی ہوئی ہے، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ آج کل داڑھی رکھا رہے ہیں، فیشن ہی صحیح لیکن مسلمانوں سے زیادہ آج غیر مسلم لوگ داڑھی رکھا رہے ہیں۔ میں اٹاوا سے اپنا شہر کو تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کے میں لکھنؤ آ گیا ہوں، اس وقت لکھنؤ میں رہ رہا ہوں، اپنے بچوں کے ایڈمیشن میں نے لکھنؤ میں کرا دی ہے، اس لیے مجھے رہنا پڑ رہا ہے، وہاں میں نے ایک فلیٹ لے لیا ہے، وہاں رہ رہا ہوں۔ لکھنؤ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں غیر مسلموں کا حال
مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ داڑھی رکھانے کے عادی بن چکے ہیں. کبھی کبھی تو تعجب ہوتا ہے, لگتا ہے کہ جیسے یہ مسلمان لوگ جا رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں گزر رہا ہوں سلام کر لیتا ہوں, اب وہ کہتا نمستے, تب سمجھ میں آتا ہے کہ ارے یہ تو غیر مسلم ہے. بھائی میں داڑھی دیکھ کر سلام کر رہا ہوں, ایسی داڑھی نہیں ہے, اچھی خاصی بڑی. اور بڑی داڑھی تو آج کل, اب ماشاء اللہ تو نہیں کہوں گا, ہمارے اس دیش کا سرووچ پد پر بیٹھا ہوا آدمی بھی رکھا ہوا ہے. وہ کسی کی بھی نقل کر رہا ہو, لیکن یہاں سے آپ اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ اگر داڑھی کے اندر خوبی نہ ہوتی اور داڑھی میں کمال نہ ہوتا تو اتنا بڑا آدمی اتنی چھوٹی داڑھی کو اتنی بڑی نہیں کرتا. وہ اگر مقصد چاہے دھوکہ دینا ہی ہو, لیکن داڑھی تو بڑی کر ہی رہا ہے. اگرچہ اس کی داڑھی یہ بتا رہی ہے کہ میری داڑھی جیسے جیسے بڑی ہوتی جائے گی میں اتنا ہی بڑا دھوکہ دیتا رہوں گا دیش کو. وہ الگ بات ہے کہ وہ میسج کچھ بھی دے رہے, لیکن داڑھی تو ہے ہی نا. تو اب یہ صورتحال ہو گئی. مسلمانوں عبرت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو. تو یہ کامیاب انسان کی زندگی. آئیے ایک اور راستہ بتاتا ہوں آپ کو. کتنا ٹائم لگے گا آپ کو. اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مؤذن مسجد کے مینارے پر کھڑا ہو کر اذان کے کلمات بلند کرے اور کہے اللہ اکبر, تو تم بھی کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ, تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اذان ہو رہی ہو مسجد میں اور مؤذن یہ کہے تو آپ وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, مؤذن نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا جائے گا, اشہد ان محمد رسول اللہ ہی اس کا جواب ہے. اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہاں کہا جائے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح, تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور پوری اذان ہو بہو اسی طریقے سے مؤذن کے کلمات کو دہرانا ہے. اس کے بعد انعام کیا ہے؟ فرمایا جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات کو دہرایا ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جس نے یہ دعا پڑھ لی, مؤذن کے اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کلمہ, یہ دعا پڑھنے کے بعد مؤذن کے کلمات دہرانے والا اور یہ دعا پڑھنے والا قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا. اس کو حکم ہو گیا ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. ایسے انسان کے لیے بھی حلت لہو شفاعت یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ کی طرف سے میرے لیے شفاعت حلال کر دی جائے گی اور مجھے اجازت ملے گی کہ ایسے انسان کی میں سفارش کروں اور شفاعت کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دوں. لہٰذا میں ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور اللہ میری شفاعت کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کامیاب انسان ہے جو انسان جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو لیکن دنیا میں وہ اذان کے کلمات دہراتا تھا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہوگی اور میں اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور بخاری شریف کی حدیث تو یہ کہتی ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں دیہاتی آدمی ہوں, گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں,
مجھے شارٹ کٹ میں بتا دیجئے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. دلنی علی عمل، ایک ایسا عمل مجھے بتائیے عملتہ دخلت الجنہ، کہ میں اس پر عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، یعنی میں کامیاب ہو جاؤں، میں جنتی بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ قال تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. دیکھیے جنت میں جانے کے راستے بتا رہا ہوں، غور سے سن لیجئے، بہت آسان ہے. اگر ہم نے ان راستوں پہ عمل کر لیا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے ہم. سن لو یہ عمل، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو، اس میں کبھی کوتاہی مت کرو، جب وقت ہو پڑھ لو، فرض نماز کو کبھی مت چھوڑو. وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مَفْرُوضَةَ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے تم مالک ہو، یا اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے 100 روپے میں 2.5 روپے. اب زکوٰۃ ایک مستقل موضوع ہے. کسی کے پاس تالاب ہے، تالاب میں مچھلیاں ہیں تو مچھلیوں میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی تالاب میں مکھانے کی کھیتی کرتا ہے، اس مکھانے پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی کوئلے کا دھندا کرتا ہے، کوئلہ لاتا ہے، اس کوئلے پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ زکوٰۃ کا ایک مستقل ایک موضوع ہے. میں پورا زکوٰۃ پہ جب بولوں گا تو وہ ایک الگ موضوع ہوگا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے زکوٰۃ دی اور زکوٰۃ پوری ادا کی، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ، تم زکوٰۃ کو پوری طریقے سے ادا کرتے رہو. اور آخری چیز بتائی وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. اس نے کہا والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا ولا انقص، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. دیکھیے وہ دیہاتی کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ کے نبی قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ نے مجھے جو بتایا ہے میں اس پر عمل کروں گا، اس میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی نہیں کروں گا. آپ نے جتنا بتایا اس پر میں عمل کروں گا، اپنی طرف سے میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی بھی نہیں کروں گا. فلما ولا، جب اس نے پیٹ پھیری اور جانے لگا، جب مسجد سے اٹھ کر رخصت ہونے لگا، جب مسجد سے اٹھ کر جانے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. اے نمازیوں، اے مسجد میں نماز پڑھنے آنے والے صحابیوں، اگر تمہیں کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو جس نے ابھی تک کسی جنتی آدمی کو دنیا میں نہ دیکھا ہو، وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے، دیکھ لے کہ یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. یعنی یہ آدمی ہمارے پاس آ کر بیٹھا، اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا اور رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، میں کچھ بڑھاؤں گا نہیں اپنی طرف سے اور کچھ گھٹاؤں گا بھی نہیں اپنی طرف سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کہہ کر جانے والا آدمی جنتی ہے. اور جس نے دنیا میں کسی جنتی انسان کو نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی انسان جا رہا ہے، یہ جنتی انسان جا رہا ہے. یہ ہے کامیاب راستہ، یہ جنتی. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ،